سنتے رہتے ہیں ہر جمعے کو. اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے یہ فرار اختیار کر، جی 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 جس کیا بات موت ہے، سے یہ بھاگ رہے ہیں. واہ. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ ان سے ملاقات کریں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس کے بعد یہ پلٹائے جائیں گے. جو انہوں نے خلوت میں کام انجام دیا، چھپ چھپا کے کام انجام دیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا تو وہ اسے بھی دیکھیں گے. اور جو انہوں نے جلوت میں کام انجام دیا ہے لوگوں کو دکھا کے، اسے بھی یہ دیکھیں گے. یعنی یہ سارے ایک ایک اعمال جو ہے یہ دیکھیں گے اپنے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. انسان کے تمام اعمال کا اللہ حساب و کتاب کرے. کوئی ایک اعمال بھی اس سے بچے گا نہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اعمال ہم وہی بولیں جو اللہ کو پسند، ہم وہی کام انجام دیں جو میرے خدا کو پسند. اس لیے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے روز محشر ہمیں اللہ دکھائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں دوسرے سورہ زلزال میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب یہ زمین کو زور زور سے ہلایا جائے اور زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی تو ایک انسان ہے جو یہ کہے گا قال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے یہ خبریں بیان کرے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ اس کے رب کی طرف سے وحی ہوگی کہ تو بول. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک دم چھوٹا سے دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خیر کیا ہے تو اسے بھی انسان دیکھے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر شر کیا ہے تو اسے بھی وہ دیکھے گا. صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے ایک دو گواہ نہیں بنائے. یہ زمین ہے جو خبریں بیان کرے گی. یہ زمین بولے گا کہ لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا، یہاں پہ بھائی نے بھائی کا حق غصب کیا، یہاں لوگوں کو پریشان کیا گیا، یہاں یتیموں کو ستایا گیا، یہاں یتیموں کو مال ہڑپ کیا گیا. یعنی کہ زمین فریاد کرے گی، زمین بتائے گی. اور جو فرشتے کاندھے پہ بیٹھے ہوں کرام الکاتبین، یہ برابر نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہ اعضاء و جوارح، یہ انسان سوچے گا یہ اعضاء و جوارح تو ہمارے ہیں، لیکن انسان کے خلاف یہ گواہی دیں گے. یعنی یہ ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم نے کون سا کام انجام دیا، تم نے کس کا حق غصب کیا ہے، تم نے بلا وجہ کسے ستایا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو موت یقینی ہے، موت آئے گی، اس سے انسان بچ نہیں سکتا. تو اس کے لیے تیاری تو کرنا چاہیے. بہرحال آپ دیکھیں کہ ابھی ظہیر بھائی حج کے لیے جائیں گے، 15 دن پہلے سے تیاری، لاکھوں کی گڈی لے جائیں گے، اس کو ریال میں تبدیل کرائیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور قربانی بھی دینی ہے اور دنیا کے سامان جو ہے خریدنا، جب ضرورت ہوگی تو ہوٹل بازی بھی چلنا. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ انسان تیاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے. 15 دن کے لیے سفر ہے حج کا یا 1 مہینے کے لیے، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے 10 دن کے سفر میں، تو کتنی تیاری کرتا ہے کہ 4-5 جوڑے بھی کپڑے بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ راہ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ. تو جہاں چند دن کا سفر ہے، 1 ہفتے کا، 10 دن کا، 15 دن کا، وہاں تو انسان مہینے بھر 15 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. تو جہاں کی سفر جو ہے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ہم نے سوچا کبھی کہ وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ مال یہی رہ جانے والا، اعزاء و اقرب یہی رہ جائیں گے، جو جائے گا اس کے ساتھ میں صرف اور صرف اس کا اعمال جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی انسان کو سنائی نہ دے یہ جو دنیا کے
चका चौंध में इंसान घिरा हुआ है, इसका पर्दा उसकी निगाहों पर पड़ा। वरना तारीख मिलता है कि 40 साल के ऊपर जब इंसान हो जाता है तो कब्र उसे आवाज देती है कि मैं वहशत का घर हूं, अपने साथ नूर का इंतजाम करके आया। फिर यह कब्र आवाज देती है कि देखो मैं जुल्मत का घर हूं, अपने साथ नूर का इंतजाम करना, मैं वहशत का घर हूं, अपने साथ अनीस का इंतजाम करना, मोनिस का इंतजाम करना, और मैं खाक का घर हूं, अपने साथ बिस्तर का इंतजाम करना। उसके बाद फिर यह कब्र आवाज देती है कि देखो मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, अपने साथ तिरियाग का इंतजाम करना। ये 4 सदाएं कब्र देती है 40 साल के बाद। अब ये और बात है कि इंसान को सुनाई दे या न दे, लेकिन इंसान को बहरहाल इसके लिए इंतजामात करने चाहिए। यानी अगर इंसान चाहता है कि उससे जुल्मत दूर हो, अंधेरा दूर हो और नूर आए, तो वो मुसलसल तिलावत कलाम पाक करता रहे। और वो अगर ये चाहता है कि उसके साथ वहशत उसे न हो, उसके साथ अनीस हो, तो इंसान जो है नमाज उसका कब्र में मुनीस मददगार साबित हो। अव्वल वक्त नमाज अदा करते रहे। आज जुमा में आप लोगों ने सुना होगा नमाज अव्वल वक्त अदा करने की कितनी बड़ी फजीलत है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये इबरत का खुदा की कसम मुकाम है। छठे इमाम ने कहा कि देखो बरज़ख का इंतजाम तुम करना, महशर में हम तुम्हारी शिफात करेंगे। लेकिन दूसरी जगह पे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि जो नमाज को सुबुक समझे वो महशर में मेरी शिफात से महरूम रहेगा। पूछा मौला ये बताइए सुबुक से क्या मुराद? कहा जो नमाज को अव्वल वक्त अदा न करे, कमतर समझे, अव्वल वक्त अदा न करे। यानी कोई आ गया दोस्त, उससे बातें कर रहा है, वो सोचता है कि नमाज का वक्त तो अभी बहुत ज़्यादा है, शाम तक है, मगरिब तक है, तो अज़ीज़ान गिरामी ये नहीं, बल्कि उससे ये कहे कि हम अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं। अगर हकीकत में वो अल्लाह का बंदा है तो नमाज के लिए पहले तरजीह देगा, उसके बाद दोस्त को बिठा लेगा, कहेगा कि मैं थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान को अल्लाह का बंदा बनना है। बंदा किसे कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। गुलाम किस तरीके के? एक रवायत सुनिए गुलाम के मुताबिक। एक शख्स को गुलाम की ज़रूरत हुई तो वो मंडी में गया गुलाम खरीदने के लिए। पूछा भाई इस गुलाम की कितनी कीमत? किसी ने कहा 50 दिरहम, दूसरे ने पूछा कहा इसकी 100 दिरहम, एक से पूछा तो उसने कहा 500 दिरहम। कहा इस गुलाम में क्या खासियत है? यहाँ तो कोई 100 दिरहम का, कोई 50 दिरहम का, कोई 40 दिरहम का गुलाम मिल रहा है, तुम अपने गुलाम की कीमत 500 दिरहम क्यों बता रहे हो? कहा आप इसे ले जाइए, अगर ये पसंद ना आए तो कल हमें वापस कर जाइए, आप अपने 500 दिरहम वाले ले जाइए। अब यह गुलाम को लेकर के 500 दिरहम में खरीद लेता है। कहा इसकी खूबियों को देखना, इसे परखना कि इसके अंदर कौन सी खूबी मौजूद है। वो गुलाम को लिए हुए अपने घर पे आया, उससे पूछता है कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा जो आप नाम रखते हैं वही मेरा नाम है। कहा तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? कहा जहां आप रख देंगे हम वहीं रह लेंगे। कहा क्या खाना पसंद करोगे? कहा जो आप खिला देंगे हम वही खा लेंगे। कहा तुम जो जो कह रहे हो कि जो खिला देंगे वो खा लेंगे, जहां रख देंगे वहां रख। कहा क्या काम करोगे? कहा जो आप कहेंगे वो काम करेंगे। कहा कुछ तुम्हारी भी ख्वाहिश है? तुम तो कह रहे हो जो आप कहेंगे। कहा गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसकी ख्वाहिश वही होती है जो उसके आका की हुआ करती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम अल्लाह के बंदे बन जाएं तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी वही ख्वाहिश होनी चाहिए जो मेरे रब की ख्वाहिश है, मेरे खुदा की ख्वाहिश। तलवात पे एक बार दीगर सलवात। तो अज़ीज़ान गिरामी हमें देखें, एक वालिदैन की साले सवाब की मजलिस है और बहुत ही मुख्तसर से वक्त में बयान करना है। अब एक वाक़या, जनाब यूसुफ और जनाब याकूब में काफ़ी दिनों तक जुदाई रही। जनाब याकूब की आंखों की बीनाई चली गई, बेटे के फिराक में इतना क्रिया किया कि आंखों की बीनाई चली गई। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब यह पता चला कि जनाब यूसुफ जिंदा हैं और मिस्र के बादशाह हैं, तो जनाब याकूब चले अपने बेटों के साथ में। और उसके बाद में जब ये चले हैं
تو جناب یوسف سواری پہ سوار تھے، ایک بلندی پہ تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے والد مجھے اس انداز میں دیکھیں گے کہ جسے بھائیوں نے یہ اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو ایک بلندی پہ سواری پہ سوار دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اور کوئی مقصد نہیں تھا، باقی توہین معاذ اللہ نہیں کرنا جو ہے مقصد تھا، کیونکہ اس انداز میں دیکھیں گے تو میرے باپ خوش ہوں گے. سواری سے نہیں اترے. اللہ نے جناب یوسف سے کہا یوسف اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا، ہاتھ آگے بڑھایا. جو جناب یوسف کے صلب میں نور تھا، جناب یوسف کا نبوت کا نور تھا، وہ نکل جاتا ہے اور جناب لوی کی نسل میں نبوت کے سلسلے کو اللہ نے داخل کر دیا. اور جب پوچھا جناب یوسف نے کہ اے جبریل بتاؤ یہ کیا ہے، کہا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے نہیں اترے، اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند نہیں ہے. تو انسان ہوش کے ناخن لے، والدین کی کیا منزلت ہے. قرآن کا پورے مطالعہ کر کے دیکھیے، جہاں جہاں خدا نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں تک کہا ہے کہ دیکھو جب وہ ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان کی کسی بات پہ تمہیں اف کہنے کا بھی اختیار نہیں. اللہ نے اف کہنے کا بھی حق نہیں دیا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ لوی کون ہے. جناب یوسف کے 12 بھائی، جناب یوسف کے سگے بھائی کا کیا نام ہے؟ بنیامین. اور 10 بھائی اس کے علاوہ اور ہیں، جس میں ایک بھائی لوی. لیکن لوی کے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر دوسرے بھائی بضد تھے جن کو قتل کر دیا جائے جناب یوسف کو جب شکار پہ لے گئے، تو جناب لوی نے مشورہ دیا کہ دیکھو انہیں اندھے کنویں میں ڈال دو، تمہارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں لگے گا، ان کو کنویں میں ڈال کر کے اس کے بعد یہ کنویں میں ڈال دو گے تو یہ مر جائیں گے، بچیں گے تو ہے نہیں. لیکن ذہن میں، دل میں یہ خیال تھا کہ شاید ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو وہ جو ہے جناب یوسف کو بچا لے. اب عزیزان گرامی جناب یوسف کے سارے بھائی چلے گئے. تو اگر جناب لوی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو جائے کہ کسی نبی کی زندگی محفوظ رہ جائے تو خدا اس کی نسل میں نبوت کے سلسلے کو داخل کر دیتا ہے. تو عزیزان گرامی جو 3 سال تک مسلسل رسول کے بستر پہ کبھی طالب کو لٹاتا رہا ہو، کبھی عقیل کو لٹاتا رہا ہو، کبھی جعفر کو لٹاتا رہا ہو، کبھی علی کو لٹاتا رہا ہو کہ میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن نبی بچ جائے، تو اگر اس کی نسل میں خدا امامت کے سلسلے کو داخل کرتا ہے تو مسلمان حیرت کی کیا بات ہے. صلوات بھیجیں بہت بڑھیا. تو عزیز صلوات بھیجیں.